دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ جس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی آج کے دور میں ہو گئی ہے، ہوائی جہاز میں 2 پائلٹس کے ساتھ ایک فلائٹ انجینئر بھی ہوتا تھا تاکہ وہ دوران فلائٹ جہاز کی مشینری اور دیگر پرزاجات پر نظر رکھ سکے اور ضرورت پڑنے پر انہیں ٹھیک بھی کر سکے۔ اسی دور کا ذکر ہے کہ 3 افراد پر مشتمل ایک بورڈ نے فلائٹ انجینئر کی جاب کا انٹرویو کرتے ہوئے ایک نوجوان کو فیل کر دیا۔ انٹرویو کرنے والے یہ افسران بااصول اور باضمیر لوگ تھے، سفارش کو بھی رد کر دیا۔ یہ نوجوان 10 میں سے کسی ایک سوال کا بھی صحیح جواب نہیں دے سکا تھا۔ آئی کیو ٹیسٹ ہوا، اس میں بھی بہت کم نمبر حاصل کیے۔ بظاہر لگتا تھا کہ اس نے یہ ڈگری نقل یا پھر سفارش سے حاصل کر لی ہے۔ یہ نوجوان ایک بارسوخ بڑی سیاسی شخصیت کی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ بورڈ کو جو افسر ہیڈ کر رہا تھا اس کی اس سیاسی شخصیت کے دفتر میں پیشی کے لیے بلا لیا گیا۔ پہلے تو وہ سوچتا رہا کہ جائے یا نہ جائے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اسے جا کے ملنا چاہیے۔ سیاستدان نے اس افسر کو بتایا کہ صاحبزادے کو فلائنگ کا بہت شوق ہے اور بڑی خواہش ہے کہ وہ جہاز کی کمپنی میں کام کریں۔ اس افسر نے جواب میں کہا کہ وہ خواہش کا احترام کرتا ہے، اگر جاب کوئی آفس کی ہوتی تو سیکھ لینے یا سکھا لینے کا رسک لیا جا سکتا تھا، مگر جہاز کے عملے کی ذمہ داری بہت اہم اور وسیع ہوتی ہے۔ جہاز میں سفر کرنے والے افراد اور دوسری خدا نخواستہ تباہی کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں سے لندن کا سفر سر، کیا آپ ایسے طیارے میں کرنا پسند کریں گے جس کا پائلٹ یا انجینئر اپنے کام کی اہلیت نہیں رکھتا ہو؟ سیاستدان سوچ میں پڑ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہاتھ ملا کر اس افسر کو رخصت کر دیا۔ شاید اس زمانے کے سیاستدان اتنے خود غرض نہیں تھے۔ یہ 50 سالہ پرانے واقعے کا ذکر آج اس لیے کرنا پڑا کیونکہ آج ایک باپ نے بیٹی کی خواہش پوری کرتے ہوئے اسے وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کی اہل نہیں ہے۔ جس شخص کی قابلیت سمجھ بوجھ اتنی بھی نہ ہو کہ وہ کالج کے امتحانات ہی پاس کر سکے، کبھی زندگی میں ڈیسک پر بیٹھ کر کوئی ایڈمنسٹریٹو کام نہیں کیا ہو، وہ ملک کے اہم امور کس طرح صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے؟ فلائٹ انجینئر کی ناقابلیت سے اگر جہاز کے 300 مسافر کی زندگی اور دیگر تباہی کا خدشہ تھا، تو یہاں تو ملک اور ملک کے 25 کروڑ عوام کی زندگی کا معاملہ ہے۔ پھر عوام کی خواہشات کا پاس رکھنا تو درکنار، ان پر جبر و ظلم اور ہر قانونی باضابطگیاں اختیار کی گئی ہوں، جمہوری اقدار کا قلقمہ کر دیا گیا ہو، نہایت ایک سنگین معاملہ ہے۔ بچے تو ضد کرتے ہیں، بیجا ضد بھی کرتے ہیں، مگر ہر ماں باپ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اگر بچہ کسی تیز دھار والی چھری، نائف جیسی چیز مانگ لے تو وہ اسے نہ دی جائے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں دے دینا اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اور دوسروں کو زخمی کر سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چلیے ایک اور بات کرتے ہیں کہ ایک جیٹ طیارہ کروڑوں کی مالیت کا نواز شریف کو ایک تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہو کہ وہ میں لندن اس جہاز میں گھومنے چلے جائیں، اس شرط پر کہ جہاز کی پائلٹ صرف اور صرف ان کی صاحبزادی ہوں گی جن کو فلائنگ کی ABC تک نہیں آتی۔ کیا وہ یہ تحفہ ان شرائط کے ساتھ قبول کر لیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اقبال، تیرے دیش کا کیا حال سناؤں؟
مرمر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے، رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے۔ کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے، لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے۔ بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری اور روباہی پہ اتراتا ہے مومن۔ جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن۔